أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. تو دیکھو کوئی جتھا ایسا نہ ہوا جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کرتا اور نہ خود وہ اس آفت کا مقابلہ کر سکا. هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. اس وقت یہ بات کھل گئی کہ سارا اختیار اللہ برحق ہی کے لیے ہے. وہ جزا دینے کے لحاظ سے بھی بہتر ہے اور عاقبت کے لحاظ سے بھی بہتر ہے. یہ سورہ کہف کی 43 اور 44 نمبر کی آیت ہے. اس پورے رکوع میں اللہ تعالیٰ دو شخصوں کے واقعے کے ذریعے سے دنیا کی بے ثباتی اور عارضی ہونے کا اظہار کر رہے تھے کہ اس میں بتا دیا گیا اس واقعے کے ذریعے سے کہ آخرت والی زندگی ہی لافانی زندگی ہے، پائیدار زندگی ہے. یہاں کی جو زندگی ہے، یہاں کی جتنی چیزیں ہیں، سب کی سب ختم ہو جانے والی ہیں. اور جس شخص کو مال و دولت سے اور باغات سے نوازا گیا تھا، اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور سرکشی ہی کرتا رہا. تو ایک دن ایسا آیا کہ اس کے باغ پر آفت آئی اور ڈھیر ہو کر رہ گیا اور سارے کا سارا باغ سے ہاتھ دھو بیٹھا. اللہ تعالیٰ نے اس کے باغ کو تباہ کر دیا. اس واقعے سے یہ بات ظاہر ہوئی کہ سارے اختیارات اللہ ہی کے پاس ہیں جو حقیقی رب ہے، اور اس کے اختیارات میں کوئی شریک نہیں. نفع نقصان کا پہنچنا اسی کے چاہنے پر موقوف ہے، لہٰذا انعام و اجر اسی سے طلب کیا جائے اور امیدیں بھی اسی سے وابستہ کی جائے. وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذرؤه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. اور انہیں دنیا کی زندگی کی مثال سناؤ. اس کی مثال ایسی ہے کہ پانی جو ہم نے آسمان سے برسایا، جس سے زمین کی نباتات خوب گھنی ہو گئی، پھر وہ چورا چورا ہو کر رہ گئی، جس کو ہوائیں اڑائے لیے پھرتی ہے. اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. یہاں سے اور ایک مثال کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ دنیا کی بے ثباتی کا اظہار کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کو بات سمجھ میں آ جائے. یہاں پر مثال دی جا رہی ہے کہ کھیتی جو مردہ پڑی ہوئی ہوتی ہے، اس میں درخت اور پودے لگتے ہیں اور بارش آسمان سے اللہ تعالیٰ برساتے ہیں. بارش کے برسنے کے ساتھ ہی وہ لہلہا اٹھتی ہے، سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے. اس میں ایک نئی زندگی آ جاتی ہے، تر و تازہ ہو جاتی ہے. اور پھر ایک ایسا وقت آتا ہے کہ وہی کھیتی جو لہلہا رہی تھی، سرسبز و شاداب ہو گئی تھی، سوکھ کر چورا چورا ہو جاتی ہے. ہوائیں اس کو ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر لے کر جاتی ہے اور اڑا دیتی ہے. یعنی جب پانی ملتا ہے اس مٹی میں تو مٹی کی قوت نمو بڑھتی ہے، اور وہ جو چیزیں اس سے نکلی تھی زمین سے، اس میں زندگی کی رونق اور بہار آ جاتی ہے. وہ اپنی ایک بہار دکھا کر فنا ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ یہاں پر انسانی زندگی کو بھی اس کی مثال کے ذریعے سے سمجھا رہے ہیں کہ انسانی زندگی کا حال بھی ایسا ہی ہے کہ ایک انسان کو اللہ تعالیٰ ماں کے پیٹ سے بنا کر پیدا کرتے ہیں. چھوٹا سا حسین بچہ، آہستہ آہستہ اس کو بڑھاتے ہیں، ترقی دیتے ہیں. وہ بڑا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، کارنامے انجام دیتا ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ بوڑھا ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو یہاں سے لے کر چلے جاتے ہیں. بالکل کھیتی کی طرح انسان کی بھی مثال ہے
انسان کو یہ بات سمجھنا چاہیے کہ یہاں کی زندگی ختم ہو جانے والی ہے، یہ زندگی باقی رہنے والی نہیں ہے۔ جیسے کھیتی اور جیسے ہواؤں کے جھونکے ایک پل کے لیے آتی ہیں اور چلے جاتے ہیں، جیسے پانی کا بلبلا ایک لمحے کے لیے آ کر چلا جاتا ہے، بالکل کچھ عرصے کے لیے، کچھ دنوں کے لیے، کچھ مہینے، کچھ سالوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھی مہلت عمر دی ہے۔ وہ مہلت عمر میں جو ہے اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ بندہ مجھ کو راضی کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، میری بات مان کر آتا ہے یا نہیں آتا ہے۔ بس یہی آزمائشی دور ہے، اتنا ہی دور ہے انسان کی زندگی کا، لیکن انسان نے اس کو بہت کچھ سمجھ لیا ہے اور اس کو یہ سمجھا ہے کہ یہ اس کی مقصد حیات ہے کہ وہ یہاں پر رہ کر عیش کرے۔ اس مثال میں حیات دنیا کی بہار کو زمین کی بہار سے تشبیہ دی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ بارش ہونے پر زمین میں رویدگی پیدا ہوتی ہے، سرسبز ہو جاتی ہے، مگر اس کی رونق عارضی ہوتی ہے۔ چند دنوں کے بعد اس کا رنگ بھی بدل جاتا ہے اور چورا چورا ہو کر رہ جاتی ہے، پھر ہوا کے جھونکے اس کو اڑاتے ہیں۔ اسی طرح زمین کی رونق خاک میں مل جاتی ہے۔ دنیاوی زندگی کا بھی یہی حال ہے، اس کی بہار چند روزہ ہے، پھر اس پر خزاں آنے والی ہے جو اس کی ساری دل فریبیوں کو ختم کر کے رکھ دے گی۔ لہٰذا جو لوگ دنیا کی زندگی کو مقصود بناتے ہیں ان کے حصے میں خزاں ہی آنے والی ہے۔ واضح رہے کہ دنیا کی کو مقصد بنا کر زندگی بسر کرنے اور آخرت کو مقصد بنا کر زندگی بسر کرنے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ کی چاہت یہ ہے کہ بندہ آخرت کو مقصد بنا کر زندگی گزارے، دنیا میں اس طریقے سے گزارے کہ آخرت ہمیشہ اس کے پیش نظر رہے، جواب دہی کا احساس اس کے پاس جاگا ہوا رہے، اور دنیا کی جو چیزیں جو نعمتیں ہیں اس کو بھی استعمال کرے، لیکن آخرت کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس کو بھول کر نہیں۔ یہی طریقہ اس میں سکھلا دیا گیا ہے۔ سورہ حدید 27ویں پاری میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کو بتایا ہے، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولحم وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ خوب اچھی طریقے سے جان لو کہ تمہاری دنیا کی زندگی کیسی ہے، یہی کہ تم فخر و غرور کرتے ہو اور آگے بڑھ جانے کی کوشش کرتے ہو، کثرت کا جو ہے جو دعوے کرتے ہو، مال میں کثرت، اولاد میں کثرت، چیزوں میں کثرت اور کھیل اور تماشا، بس یہی تمہاری دنیا کی زندگی ہے۔ یہ بتا دیا دنیا کی زندگی میں یہی کچھ کرتے ہیں لوگ، جبکہ یہ نہیں کرنا ہے، بلکہ دنیا کی زندگی جو ملی ہے وہ مہلت، اس میں اپنے رب کو راضی کرنا ہے، ان احکامات پر چل کر اور ان طریقوں کو اپنا کر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے ہیں، وہ کرنے کے بعد ہی انسان کامیاب ہو سکتا ہے۔ جو یہاں کی تھوڑی سی زندگی ہے جو بالکل ختم ہو جانے والی ہے، مثالوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اسی لیے سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو تمہاری نظروں کے سامنے یہ کھیتی کا معاملہ آتا ہے کہ چند دنوں کے لیے آ کر چلے جاتی ہے، تمہاری زندگی بھی ایسی ہے، چند سالوں کے لیے، کوئی جلدی چلا جاتا ہے، کوئی دیر سے جاتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے وقت مقرر کر کے رکھ دیا ہے، تو اس میں بتا دیا گیا کہ تمہاری زندگی کھیل تماشا ہے، اس کو کھیل تماشا مت بناؤ، بلکہ اس کو ایک مقصد کے تحت رکھو، اور مقصد یہ ہونا چاہیے کہ آخرت کو پیش نظر رکھتے ہوئے تم اپنی زندگی گزارو۔ لیکن انسان کثرت میں پڑا ہوا ہے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہا اللہ تعالیٰ نے، یعنی اس کو غفلت میں ڈال دی۔ کثرت نے کن چیزوں کی کثرت؟ تمام چیزوں کی کثرت چاہتا ہے انسان۔ مال آج کچھ آ گیا ہے، چاہتا ہے کہ اور مزید مال مل جائے، اولاد ہے اور اولاد چاہتا ہے، جائیدادیں ہیں مزید جائیدادیں چاہتا ہے، عہدے اور منصب سب کچھ وہ چاہتا ہے دنیا میں۔ کثرت نے اس کو کہاں تک پہنچا دیا؟ قبرستان پہنچا دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ وہ قبرستان کو پہنچ گیا۔ کیا ایسا نہیں ہوتا ہے کہ دنیا میں انسان کام کرتے 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 کثرت کی نشے میں اور مزید کے چکر میں پڑ کر ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ اس کو لے جا کر قبر کے گڑھے میں ڈال دیا جاتا ہے؟ تو ایسا کرنے سے منع کیا گیا اور کہا گیا یہ دنیا کی زندگی کے پیچھے مت پڑو، یہ بہت ناپائیدار ہے، عارضی ہے، ختم ہو جانے والی ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ قادر مطلق، مختار کل اللہ تعالیٰ ہی ہے، تمام کاموں کو انجام دینے والا، اور تمام تصرفات کا اختیار اور حق اسی کے پاس ہے۔
لہذا اسی سے تم رجوع کرو، یہاں کی چیزوں میں مت کھو جاؤ، یہاں کی چیزیں تو زیب و زینت ہے۔ انا جعلنا ما علی الارض زینت اللہ لنبلوہم ایہم احسن عملا۔ سورہ کہف کے شروع ہی میں یہ آیت آئی تھی کہ جتنی چیزیں دنیا میں ہیں، زمین پر، فضاؤں میں اور سمندروں میں، اور جو کچھ تمہیں نظر آتی ہے جس سے تم استفادہ کرتے ہو، وہ سب کی سب زیب و زینت اور رونق کے لیے ہم نے بنائی ہے، تاکہ تم کو آزمایا جائے تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہی دیکھنا چاہ رہے ہیں۔ اور آگے کی آیت میں اور دنیا کی جو حسین جو چیزیں ہیں جن کو انسان بہت پسند کرتا ہے، اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ المال والبنون زینة الحیاة الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا۔ مال اور اولاد دنیاوی زندگی کی زینت ہے، اور باقی رہنے والے نیک عمل تمہارے رب کے نزدیک اجر کے اعتبار سے بھی بہتر ہے، اور امید کے اعتبار سے بھی۔ اس میں اللہ تعالیٰ مال اور اولاد کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ مال اور اولاد انسان کو بہت محبوب اور عزیز ہے، اور اسی کے چکر میں وہ اپنی پوری زندگی گزار دیتا ہے، مال اور اولاد کے چکر میں۔ مال اور اولاد کو اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر یہ فرمایا کہ وہ فتنہ ہے تمہارے لیے۔ فتنہ سے مراد آزمائش، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، سورہ تغابن 28ویں پارے میں فرمایا، بے شک یہ تمہارے لیے ایک ذریعہ آزمائش ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہی سے تمہاری آزمائش ہوگی۔ مال اور اولاد کے پیچھے پڑ کر انسان اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بھلا دیتا ہے، حرام اور حلال کی تمیز کھو بیٹھتا ہے، اولاد اس کو حرام کمانے پر اکسا دیتی ہے، حقوق کی ادائیگی سے روک دیتی ہے۔ بسا اوقات ایسے کئی ایک موقع آتے ہیں، تو اس وقت اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ بندہ میرا بندہ ہے یا مال اور اولاد کے پیچھے پڑ کر میری معصیت میں پڑ گیا ہے۔ یہ آزمائش کا مرحلہ ہوتا ہے کہ ان کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کرنا اور اس کے حکم کو ماننا، یہی دیکھنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اور فرمایا جا رہا ہے کہ یہ سب چیزیں تمہاری آزمائش کا ذریعہ ہے۔ مال اور اولاد یہ زینت ہے دنیا کی، زیب و زینت کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس کو ظاہر فرما دیا کہ باقی رہنے والی چیزیں یہ نہیں ہیں، یہ تو ختم ہو جانے والی چیزیں ہیں، یہ دنیا ہی کی حد تک ہے۔ دنیا سے جانے کے بعد کوئی اس کو نہیں پوچھے گا، خبر میں کوئی نہیں آئے گی اولاد، کوئی مال نہیں آئے گا خبر میں تو تمہارے اعمال آئیں گے۔ اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، والباقیات الصالحات، باقی رہنے والی وہ نیک عمل ہے تمہارے جو تم یہاں پر کر کے گئے ہو۔ یعنی مال اور اولاد اللہ کی نعمتوں میں سے ہے، لیکن آدمی جب ان کی ظاہری کشش سے اتنا متاثر ہو جائے کہ انہی کا ہو کر رہ جائے اور اسی کو اپنا مقصد حیات بنا لے اور آخرت کو پس کچھ ڈال دے، تو اس کے لیے قرآن اس کی ذہنیت پر ضرب لگاتا ہے کہ جو بات ذہن نشین کرانا چاہتا ہے وہ یہ کہ جو چیز مرنے کے بعد اور دنیا کے درہم برہم ہو جانے کے بعد باقی رہنے والی ہے، وہ نیک اعمال ہیں، انہی کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کے ہاں بندہ اجر کا مستحق قرار پائے گا۔ اسی بنیاد پر اپنے رب سے اپنے فضل و کرم کی امید وابستہ کر سکتا ہے۔ لہذا آدمی کی صحیح وجہت کا رخ یہ ہونا چاہیے کہ اس کی زندگی نیک عملی کی زندگی ہو اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمائے۔ مال اور اولاد کے معاملے میں انسان کو وہی رویہ اختیار کرنا چاہیے جو اس کی نیکیوں کے باعث بن جائے، یعنی اولاد بھی اس کے لیے ثواب جاریہ بن جائے، اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے، نہ کہ اولاد کے لیے جائز اور ناجائز کی تمیز کرتے ہوئے ان کے لیے کمائے، حقوق مارے لوگوں کے، غاصبانہ قبضے کرے اور ان کے لیے چھوڑ کر جائے۔ یہ اس کے لیے عذاب جاریہ ہے، یہ سمجھ لینا چاہیے۔ جو مال اور اولاد حلال ذرائع سے جو مال آپ کو ملے وہ اولاد کے لیے چھوڑ کر جا سکتے ہیں، اس کے لیے اجازت دی گئی ہے، لیکن مال کمانے کے لیے بغیر تمیز کیے کمانا اور اولاد کے لیے چھوڑ کر جانا یہ عذاب کا باعث ہے۔ اس میں جو نیکیوں کے جو تصور پیش کیا گیا ہے باقیات الصالحات کہہ کر، تو اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد بعض لوگوں نے کہا کہ اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی تسبیح ہے اور اللہ کی تحمید ہے، یا بعضوں نے کہا کہ نمازیں ہیں، نماز سب سے بڑا ذکر ہے اللہ تعالیٰ کا، نیکی کا سب سے بہترین ذریعہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے صبح سے شام تک 5 وقت اس کے اوپر فرض فرمائی ہے۔ اسی طریقے سے بعض حضرات نے کہا کہ وہ تمام نیکیاں جس میں نمازیں بھی شامل ہے اور دیگر جتنے فرائض اور واجبات
اور سنن اور مستحبات ہیں وہ سب کے سب نیک کام ہی ہیں، باقیات صالحات ہی ہیں، وہ سب کے سب انجام دینے والا انسان کامیاب ہوگا اور آخرت میں اس کے لیے بہترین زندگی ہوگی۔ اور اس کے علاوہ بعض حضرات نے کہا کہ جو منہیات سے اپنے آپ کو بچائے گا، یعنی جن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے اس کو منع کیا ہے، روکا ہے، جس کو ناجائز اور حرام قرار دیا ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا یہ اور زیادہ مشکل کام ہے۔ جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ کام کرنا بنسبت آسان ہے جن سے رکنے کے لیے کہا گیا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے، آپ کو اس بات کا اندازہ ہو سکتا ہے کہ کوئی اگر جھوٹ بول رہا ہے تو اس جھوٹ سے رک جانا بہت بڑا کام ہے اس کے لیے، اتنا آسان نہیں ہے جھوٹ سے رک جانا، کیونکہ بسا اوقات اس کو لاکھوں کروڑوں کا فائدہ ہو سکتا ہے عارضی طور پر جھوٹ بول دینے سے۔ تو جھوٹ سے صرف اللہ کے لیے رک جانا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ ایسے ہی کوئی نشہ کرتا ہے اور کوئی دوسرے کام کرتا ہے، جو منع کردہ چیزیں ہیں، جو حرام ہیں، اس میں لذت رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے، اس سے اپنے آپ کو بچا لینا اور روک لینا یہ بہت بڑا کام ہے بنسبت اس کے کہ کوئی کام کو، حکم کو انجام دے لینا۔ تو یہ سارے کام ہی نیکیوں میں شمار ہوں گے، جس کا صلہ اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائیں گے۔ یہاں سے جانے کے بعد اس کو پتہ چلے گا، کیونکہ یہاں کی زیب و زینت اور رونق تو اس کو یہاں پر دکھ رہی ہے، لیکن نیکیاں اس کو دکھائی نہیں دے رہی، اس کا اجر اس کو دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے تم کو۔ والباقیات الصالحات لے کر خیر عند ربک ثواب وخیر عملا، یہ جو ہے تمہارے لیے اجر کے اعتبار سے بہتر ہے اور امید کے اعتبار سے بھی تم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے، تمہارے تصور میں نہیں آ سکتا کہ اللہ تعالیٰ تم کو اس کا کتنا اجر دیں گے۔ آج تم جو محنتیں کر رہے ہو، جو مشقتیں اللہ کی راہ میں کر رہے ہو، اس کا بے حد و حساب اللہ تعالیٰ تم کو اجر دیں گے، اور ایک بہترین لافانی زندگی تم کو جو ہے عطا ہوگی، وہاں پر نعمتوں بھری جنت میں تم کو داخل کیا جائے گا، اللہ کی رضا تم کو حاصل ہوگی، تم کو وہاں سے کبھی بھی نکالا نہیں جائے گا، تم بیمار نہیں پڑو گے، تم کو موت نہیں آئے گی، وہاں کی زندگی ہمیشگی کی زندگی، اس کے لیے تم کو تیاری کرنا چاہیے، نہ کہ یہاں کی زندگی کو مقصد حیات بنا لے اور یہیں کی چیزوں میں کھو جائیں، یہاں کے مال اور یہاں کی اولاد میں کھو کر اپنی آخرت کو برباد نہیں کرنا چاہیے۔ یہ پیغام ہے اس آیت میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔